السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں خاموشی سے اس کی کہانی سنتا رہا۔ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ، یہ تو اللہ جانے، مگر اب میں اس کا کیا کروں؟ اب میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ غصہ تو اتر گیا تھا، میں نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی الیاس خان، مگر تم نے… مجھے احساس ہے مسعود صاحب، اگر دل میں واقعی سچائیاں اتر آئی ہیں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ تم خودکشی کر لو، اس الیاس خان کو ختم کر دو جو برا انسان تھا، اسے فنا کر دو، ایک باپ کا سہارا بن جاؤ، ایک جوان بہن کی محافظ بن جاؤ، محنت مزدوری کر کے اس برے انسان کی برائیوں کا کفارہ ادا کر دو، خود کو مٹا کر ایک اور گناہ نہ کرو، اس بوڑھے شخص کو جوان بیٹے کی موت کا داغ نہ دو جو بے کس ہے، بلکہ اس کے ناتواں بدن کو اپنے طاقتور جسم کا سہارا دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وہ گردن جھکائے آنسو بہاتا رہا۔ یہ آنسو مکر کے آنسو نہیں تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ اسی عمارت میں گئے ہیں۔ تم اب تک انہی کے ساتھ تھے؟ ہاں، ان سے قطع تعلق کر کے آیا ہوں۔ وہ یہ تو نہ سوچیں گے کہ تم نے مجھے وہاں سے نکالا ہے؟ نہیں، میں تو اسی وقت سے ان کے ساتھ تھا، مگر میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ وہاں سے نکل جائیں گے۔ نواب دلبر ہنسنے لگا تھا۔ وہ مجھے بھی وہیں لے جا رہا تھا، مگر میں واپس آ گیا۔ نواب دلبر تمہارے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا؟ اس میں میرے مقابل آنے کی ہمت نہیں ہے مرشد۔ تو پھر میری ہدایت کے متعلق کیا خیال ہے؟ مرشد، میں آپ کا مجرم ہوں، تو اسے میری طرف سے سزا سمجھ کر قبول کر لو۔ آپ کا دل صاف ہو جائے گا میری طرف سے۔ ہاں، مگر بعد میں تم مجھ سے سٹے کا نمبر مت مانگ بیٹھنا۔ میں نے کہا، نہیں مرشد، حرام کا پیسہ میرے لیے حرام ہے۔ میں محنت کی کمائی کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاؤں گا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں مرشد، جو کچھ کر چکا ہوں وہ اب نہیں کروں گا۔ مرشد میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے زندگی دے تو اسے میرے گناہوں کے کفارے کے لیے وقف کر دے، پھر سے گناہوں کی دلدل میں پھنسوں تو مجھے موت دے دے۔ اس کے الفاظ سچائی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اب کچھ اور پوچھوں تم سے الیاس خان؟ پوچھیں مرشد۔ منشی ریاض سے واقعی ملے تھے؟ ہاں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ ان سے میرا تذکرہ کیا تھا؟ ہاں، اور ان پر وہی رد عمل ہوا تھا جو تم نے بتایا تھا؟ بالکل وہی۔ وہ فرید خان کے پاس کام کرتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ مجھے ان سے ملا سکتے ہو؟ آپ اسے میری ذمہ داری پر چھوڑ دیں مسعود صاحب، میں کل ہی انہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہ فرید خان کے پاس رہتے ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ پھر؟ ان کا کوئی اور گھر ہے، شام کو چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تم ان کا گھر جانتے ہو؟ نہیں۔ کل مجھے وہاں پہنچا سکتے ہو جہاں وہ کام کرتے ہیں؟ فرید خان کے گھر پر کرتے ہیں وہ؟ وہی صحیح۔ مرشد، فرید خان کے گھر پر ان سے ملنا درست نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو آپ کے نکل آنے کا پتہ چل چکا ہوگا، وہ پاگلوں کی طرح آپ کو تلاش کریں گے۔ اس بارے میں بات ہوئی تھی کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مرشد، میں نے نواب دلبر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا جو اس نے اختیار کیا ہے، اس کے لیے آپ کی خدمت کی جاتی، آپ کی محبت حاصل کی جاتی، مگر اس نے کام ہی دوسرا شروع کر دیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا اس سے کہ اس کا وہ قید خانہ مرشد کو نہ روک سکے گا اور وہ اپنی روحانی قوتوں سے کام لے کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس پر فرید خان نے کہا تھا، ایسا ہوا تو نواب دلبر کی گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مرشد کو ان 4 لاشوں کے بارے میں بتا چکے ہیں جو تہ خانے میں دفن ہیں اور جنہیں نواب دلبر نے قتل کیا تھا۔ او ہاں، میں چونک پڑا۔ نواب دلبر اس بات پر پریشان ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ واپس پرانی گھڑی گیا تھا۔ پرانی گھڑی؟ اسی حویلی کا نام ہے، وہ رہتا الگ ہے۔ پرانی گھڑی اس کے پرکوں کی ملکیت ہے اور جائیداد میں بس وہی باقی رہ گئی ہے، باقی سب وہ ختم کر چکا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ اٹھ گیا اور اس نے سب سے کہا، پرانی گھڑی چلیں، کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ میں اس سے اختلاف کر کے چلا آیا تھا۔ تب تو اس وقت اس کی جان ہی نکلی ہوئی ہوگی۔ یقیناً مرشد۔ تو پھر یوں کرنا الیاس خان کہ تم مجھے دور سے فرید خان کا گھر دکھا دینا۔ میں اس وقت منشی ریاض سے ملوں گا جب وہ فرید خان کے گھر سے نکلیں گے اور اپنے گھر جائیں گے۔ جو حکم مرشد، مگر آپ خود کو محفوظ رکھیں، اطمینان رکھو، میں نے کہا اور الیاس خان نے گردن جھکا لی۔ میں نے خود ہی کہا، اور اب تم جاؤ آرام کرو، اس نئی زندگی پر سب سے پہلے مبارکباد میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔
وہ ایک بار پھر رو پڑا، میرے ہاتھ چومے اور باہر نکل گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی، جمال احمد خان کا بڑھاپا سنور جائے، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ دیر تک ان کی خوشیوں کا اندازہ لگاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اداسیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری خوشیاں کہاں ہیں؟ مجھے خوشیاں کب ملیں گی؟ مجھ پر یہ نحوستیں کب تک طاری رہیں گی؟ وہ میری تقدیر کی صبح کب ہوگی؟ الیاس خان نے کہا تھا کہ منشی ریاض فرید خان کے ساتھ نہیں رہتے، ان کا کوئی گھر ہے، کوئی گھر ہے، اسی گھر میں مجھے میرے ماں باپ اور بہن نظر آئیں گے۔ مامو ریاض انہی کے لیے تو نوکری کر رہے ہوں گے۔ صبح کب ہوگی؟ کب صبح ہوگی؟ صبح ہو گئی۔ دروازے سے الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، آنکھیں سرخ اور مغموم تھیں۔ میں نے حیرت سے دیکھا، جلدی جاگ گئے الیاس خان؟ جی، وہ آہستہ سے بولا۔ خیریت؟ جی ہاں، ناشتہ کر لیجئے۔ آ جاؤ، میں نے کہا، تم بھی ناشتہ کر لو۔ میں نے چائے پی لی ہے، ابھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کب چلو گے؟ بتا دوں گا، ابا آ رہے ہیں، وہ بولا۔ اس وقت جمال خان اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے الیاس خان کو دیکھا اور وہ گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ ناشتہ کریں میاں؟ جمال خان صاحب بیٹھتے ہوئے بولے اور میں نے ٹرے سامنے سرکا لی۔ آج یہ کوئی ناٹک کر رہا ہے، ضرور کوئی چکر ہے۔ کیا بات ہے؟ صبح میں جاگا تو یہ وضو کر چکا تھا، رات کو کس وقت آیا اور کیسے اندر داخل ہوا پتہ نہیں۔ وضو کے بعد باقاعدہ نماز پڑھی، پھر ماں کے پاس جا بیٹھا اور انہیں دیکھتا رہا۔ خوب، مگر یہ ناٹک کیسے ہوا؟ وہ اور نماز؟ میرے خیال میں تو اسے نماز آتی بھی نہیں بھائی، مجھے تو شبہ ہو گیا اور میں نے فوراً احتیاطی تدابیر کر ڈالی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے جو عنایت کی ہے، اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ سچ جانو بیٹے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے ہیں۔ میری اہلیہ نے تو اتنے سجدے کیے ہیں کہ گنے نہ جا سکے۔ بیٹی کے چند رشتے ہیں جن پر اس لیے غور نہیں کیا تھا کہ پاس پلے کچھ نہیں تھا۔ ہاں یا نہ کرتے تو کس برتے پر، مگر اب مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اسے پتہ نہ چل گیا ہو، اس لیے میں نے تمہارے عطیے کو محفوظ کر دیا۔ میرا ناقص علم کچھ اور کہتا ہے محترم بزرگ۔ کیا؟ صبح کو بھولا، شام کو واپس آ گیا ہے۔ ایک گزارش بھی ہے آپ سے۔ کیا بیٹے؟ وہ اگر نیکیوں کی طرف واپس آئے تو اسے سہارا دیں، ماضی کو بھول جائیں، اسے تانا نہ دیں۔ مجھے اگر بیٹے کا سہارا مل جائے تو کاش ایسا ہو جائے۔ جمال احمد خان آبدیدہ ہو گئے۔ کچھ دیر تک وہ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر جب اٹھنے لگے تو مجھے اچانک یاد آ گیا، وہ جمال احمد صاحب، یہاں ایک کمبل تھا، کسی کی امانت ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ ذرا چچی جان اور بہن سے پوچھیں، صحن میں دھوپ لگانے کو تو نہیں ڈالا؟ کمبل؟ اچھا، پوچھے لیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے اور بولے، نہیں میاں، کمبل یہاں کسی نے نہیں اٹھایا۔ کہاں گیا؟ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے اور دل ہولنے لگا، نہ جانے کمبل کہاں گیا۔ جمال احمد پھر باہر نکل گئے۔ نہ جانے کیسے تفتیش ہوئی مگر کمبل نہیں ملا۔ وہ پریشان اور شرمندہ تھے، اور میں۔ الیاس خان نے دوپہر کے کھانے کے بعد تیاری کر لی، اس بارے میں اس سے بات میری ہو گئی تھی اور طے ہو گیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ہم تانگے میں بیٹھ کر چل پڑے۔ کافی فاصلہ طے ہوا تھا اور پھر فرید خان کا مکان آیا تھا۔ شاندار مکان تھا۔ فرید خان کھاتے پیتے گھر کا فرد تھا۔ منصوبے کے مطابق الیاس خان مجھے چھوڑ کر فرید خان کے مکان میں چلا گیا۔ یہاں اس کا آنا جانا تھا اور چونکہ اس کی ابھی ان لوگوں سے باقاعدہ نہیں ٹھنی تھی، اس لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ واپس آ گیا۔ وہ رات سے غائب ہے، واپس نہیں آیا۔ یقیناً وہ پرانی گھڑی میں ہوں گے اور آپ کے نکل جانے سے خوفزدہ ہوں گے۔ خیر، منشی ریاض اندر موجود ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، 5 بجے چھٹی کر کے نکلیں گے۔ کچھ کہا تو نہیں تم نے ان سے؟ بالکل نہیں، آپ نے منع فرمایا تھا۔ ہاں، یہ اچھا کیا۔ اب کیا حکم ہے مرشد؟ الیاس خان، تم واپس جاؤ۔ جس نئی زندگی کا تم نے آغاز کیا ہے، اسی پر ثابت قدم رہنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ برائی بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر اس کی انتہا بے حد بھیانک۔ اس کے برعکس نیکیوں کا سفر مشکل ترین ہے لیکن منزل نہایت سکون بخش۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن مرشد، ابھی میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مرشد، ان سوروں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی ہوگی۔ ان کے بہت سے گرگے ہیں، وہ انہیں بھی استعمال کریں گے۔ اور تم میری حفاظت کرو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں مرشد، میں تو خود ایک کمزور انسان ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اگر کوئی نظر آیا تو آپ کو ہوشیار تو کر سکتا ہوں۔ تمہارا شکریہ الیاس خان،
میری نصیحت ہے کہ ان لوگوں سے تصادم کی کیفیت نہ اختیار کرنا۔ اب تم ایک ذمہ دار شخص ہو، تمہارے شانوں پر جوان بہن اور بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہے۔ بہت مشکل سے تمہارے ماں باپ کو اپنی خوش بختی پر یقین آئے گا، مگر انہیں یقین دلانا تمہارا فرض ہے۔ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ آپ مرشد، میں آ جاؤں گا، میری فکر مت کرو۔ بمشکل تمام میں نے اسے روانہ کیا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فرید خان کے گھر کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ اندر ماموں ریاض موجود تھے، میرے ماموں ریاض، جنہیں معلوم تھا کہ امی ابا کہاں ہیں۔ میں انہیں دیکھ سکوں گا، ان سے مل سکوں گا۔ میری امی، میرے ابا، میری بہن۔ دل میں سرور اتر آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماموں ریاض کے سامنے نہیں آؤں گا، ان کے گھر تک پیچھا کروں گا اور پھر سب کے سامنے ایک دم جاؤں گا۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی، کیا ہوگا؟ بدن اینٹ رہا تھا، اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے۔ جانے کتنے عرصے کے بعد 5 بجے اور فرید خان کے گھر کا دروازے سے ماموں ریاض کو نکلتے دیکھا۔ ہاں، وہ ماموں ریاض ہی تھے، کھوئے کھوئے سے، مزمحل سے، شیو بڑھا ہوا تھا، ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا تھیلا تھا جس میں کوئی چیز محسوس ہوتی تھی۔ لباس بھی بہت معمولی تھا، ان کی پریشان حالی کا صاف احساس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیسے زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ۔ ظاہر ہے ابو تو کچھ کرنے کے قابل نہ رہے ہوں گے، ان سب کی کفالت کا بوجھ ماموں پر ہوگا۔ دل بے اختیار ہو رہا تھا، جذبات مچل رہے تھے، خواہش ہو رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر دوڑوں اور ان سے لپٹ جاؤں، اتنا روں کہ ایک عرصے سے رکے ہوئے سارے آنسو بہہ جائیں۔ لیکن خود کو سنبھالا، احتیاط ضروری ہے، مجھے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماموں ریاض کافی دور نکل گئے تھے، میں چل پڑا، خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ سونے کے چند سکے میرے پاس موجود تھے، یہ ان کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد جس طرح بھی بن پڑا میں ان کے حالات بدل دوں گا۔ یہ تو میرا فرض ہے، میری تو ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے تھی، مگر یہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اگر امی ابو اور شمسہ وہاں موجود ہوئے جہاں ماموں جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی، کیا کیفیت ہوگی؟ کہیں یہ لوگ بھی مجھ سے بددل نہ ہوں، مجھے اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار سمجھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے ہوں۔ یہ احساس مجھے الیاس خان کے ان الفاظ سے ہوا تھا جن میں اس نے ماموں ریاض کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے پیغام کا ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ خیر، اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، بالآخر میں انہیں خود سے راضی کر لوں گا، اپنی کہانی سنا کر بتاؤں گا کہ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ان سوچوں نے، ان احساسات نے اس سفر کی طوالت کا احساس ختم کر دیا تھا جو ماموں ریاض نے رکے بغیر طے کر لیا تھا۔ یہ بہت طویل سفر تھا، نہ جانے کتنی سڑکیں، گلیاں، بازار، محلے عبور کر آئے تھے۔ وہ آبادی خال خال رہ گئی تھی۔ جس جگہ وہ پہنچ گئے تھے وہاں کھیت بکھرے ہوئے تھے، اور ان کھیتوں کے دوسرے سرے پر کچھ بوسیدہ مکانات دور دور سے نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہاں بجلی نہیں تھی، کھمبے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں سے چند ملگجی مدھم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ میں چونک پڑا، ان روشنیوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کتنا فاصلہ پیدل طے کیا گیا ہے، کہ چلتے چلتے رات ہو گئی، اور پھر یہ آبادی عجیب سی تھی، یہاں یہ لوگ اتنی دور اور ایسی جگہ جو زندگی کی سہولتوں سے محروم ہے۔ اس کی وجہ بھی غربت ہی ہو سکتی تھی۔ دل رونے لگا، کتنی بے بسی کا شکار ہیں یہ لوگ، کیا بیت رہی ہے ان پر۔ ماموں ریاض ایک دروازے پر رک گئے، ایک لمحے رکے پھر اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل بند بند سا ہو گیا، منزل آ گئی تھی، وہ جگہ آ گئی جس کی مجھے صدیوں سے تلاش تھی۔ قدم من من بھر کے ہو گئے، نہ جانے کتنی مشکل سے یہ بقیہ راستہ طے کیا تھا۔ ان مکانوں کو قریب سے دیکھا، زمانہ قدیم کے بنے ہوئے تھے، دیواروں میں ایک اینٹ سلامت نہیں تھی، اس کے باوجود مضبوط تھے۔ جس دروازے میں ماموں ریاض داخل ہوئے تھے اس کی زنجیر بجائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کون کھولے گا؟ شمسہ، امی، ابو یا ماموں ریاض؟ کس سے کیا کہوں گا؟ کیا یہ لوگ مجھے ایک نگاہ میں پہچان لیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد زنجیر دوبارہ بجائی، پھر تیسری بار بہت زور سے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ شاید جگہ بہت بڑی تھی، یہ لوگ دروازے سے دور ہوتے ہوں گے یا کوئی اور یہاں آتا نہ ہوگا، یا ماموں ریاض اکیلے۔ اس خیال سے دل لرز گیا، اگر ماموں ریاض یہاں اکیلے ہیں تو امی ابو؟ ایک دم بے چینی طاری ہو گئی، زور زور سے زنجیر بجانے لگا، پھر دروازے کو زور سے اندر دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، بے صبری سے اندر قدم رکھ دیا۔ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جگہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ماموں ریاض، میں نے آواز لگائی اور میری آواز گونج کر رہ گئی، دل پر وحشت چھانے لگی تھی۔ اس بار پہلے سے زیادہ زور سے چیخا،
مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یہاں کوئی ہے؟ میں نے پھر حلق پھاڑا اور اس بار روشنی کی ایک مدھم سی کرن ابھری۔ یہ کرن کسی دروازے کی جھری سے ابھری تھی۔ اسے دیکھ کر میں اندھوں کی طرح اس طرف لپکا۔ بہت مدھم کرن تھی، لیکن اس کی نشاندہی میں یہاں دروازے تک پہنچ گیا۔ اس دروازے کو بھی دھکا دے کر میں نے کھول دیا اور دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں زیادہ تاریکی نہیں تھی۔ گول سا بڑا صحن نظر آ رہا تھا جس کی زمین اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہی کیفیت یہاں بھی موجود تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں درمیان میں کیاریوں جیسی جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس میں درخت اگے ہوئے تھے۔ بہت اونچے اونچے 4 درخت یہاں نظر آ رہے تھے جو اوپر جا کر آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے تھے اور انہوں نے اس صحن پر سایہ کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ آسمان پر ابھی تھوڑی بہت مدھم مدھم روشنی تھی، اس لیے یہ صحن زیادہ تاریک نہیں ہوا تھا۔ روشنی کی وہ کرن جس نے دروازہ اجاگر کیا تھا اس دروازے کے عین سامنے ایک اور دروازے سے ابھر رہی تھی۔ خوف و دہشت کا ایک ہولناک احساس میرے وجود پر طاری ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں گونجنے لگی۔ شاید یہ خوف کا احساس تھا جو میرے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں چلے گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اور دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں۔ سانس بے حد تیز ہو گیا تھا۔ اس حالت میں کئی منٹ یہاں کھڑے کھڑے گزر گئے۔ نہ جانے کس طرح میں نے ایک بار پھر اپنے حلق سے آواز نکالی اور ماموں ریاض کو پکارا، لیکن جواب ندارد۔ دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ابھر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غیر حقیقی ہے، کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات جو آنے والے وقت میں میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ سوچا تو کچھ تھا اور ہو کچھ رہا تھا۔ کیسے کیسے احساس لے کر یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر کیا تھا، کیا کیا امیدیں باندھی تھیں، آخر کیا ہونے والا ہے؟ لرزتے قدموں سے اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر دروازہ زور زور سے بجایا۔ میرے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آواز کئی گنا زیادہ ہو کر پھیل رہی تھی۔ اس میں ہوا کی شائیں شائیں بھی شامل تھیں۔ درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج رہے تھے اور ماحول پر ایسا دہشت ناک سناٹا سا پھیلتا جا رہا تھا کہ دل کی دھڑکنیں چیخ اٹھے۔ میرے زور زور سے دروازہ بجانے سے یہ دروازہ بھی اندر کو دب گیا اور میں نے کسی انوکھے جذبے کے تحت اندر قدم رکھا۔ اس بار میں ایک وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوا تھا جس کی قدامت کا اندازہ اس میں موجود اشیاء سے ہوتا تھا۔ گرد کی ایک دبیز اور بدبودار تہ اس کے فرش پر جمی ہوئی تھی۔ اونچی چھت کے درمیان ایک بہت بڑا جھاڑ لٹک رہا تھا۔ دیواروں کے چاروں طرف جالے لگے ہوئے تھے اور ایک طرف آتش دان میں مدھم مدھم سی زرد روشنی ہو رہی تھی۔ اسی آتش دان کے اوپر ایک شمع روشن تھی۔ میں نے اس کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی گرمی محسوس کی اور بدن ایک بار پھر دہشت سے لرز اٹھا کیونکہ اچانک ہی کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کوئی 7 فٹ کے فاصلے پر آتش دان کے اوپر رکھی ہوئی چند شمعیں خود بخود روشن ہو گئی تھیں۔ یہ شمعیں پرانے قسم کے ایک شمع دان میں لگی ہوئی تھیں، سفید سفید لمبی لمبی۔ خدا جانے ان شمعوں کو روشن کس نے کیا تھا۔ میں اب شدید دہشت کا شکار ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میں ان شمعوں کے قریب پہنچ گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلے تو صرف ایک ہی موم بتی جل رہی تھی، لیکن اب یہ شمعیں کس نے روشن کی؟ وہ نادیدہ ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ موم بتیوں کے شعلے بالکل سیدھے اوپر اٹھ رہے تھے جیسے ہوا سے محفوظ ہوں۔ میں غیر ارادی طور پر ان پر پھونکے مارنے لگا اور ایک بار پھر میری آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ میری پھونکوں سے کسی نہ کسی شعلے کو تو بجھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جنبش بھی نہیں کر رہے تھے۔ دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا، پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا اور اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ فریب نظر ہے۔ ماموں ریاض حقیقت نہیں تھے بلکہ کوئی خوفناک دھوکہ تھے جس کا تعاقب کرتا ہوا میں اس ہولناک مکان میں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن اس دھوکے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ بہت عرصے تک میں اس سے محفوظ رہا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میری ایک حیثیت بن گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بے شک شدید ترین حالات کا شکار رہ چکا تھا، ان حالات میں رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن کچھ عرصے سے صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی اور اب یہ سب کچھ میرے لیے بڑا دہشتناک تھا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، دروازہ در دروازہ، ایک کے اندر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ماموں ریاض کا تصور تو اب دل سے نکلتا ہی جا رہا تھا۔ میری تقدیر میں بھلا یہ روشنی کہاں ہے؟ میں تو تاریک اندھیروں کا مسافر ہوں، مجھے انہی تاریکیوں میں زندگی بھر کا سفر کرنا ہے۔ ان خوشیوں سے بھلا میرا کیا واسطہ جو انسان کی زندگی میں آتی ہے؟
مگر اب یہ نیا جال، نیا فریب کیا معنی رکھتا ہے؟ 50 بار غور کر چکا تھا اس بات پر کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور میری اس غلطی نے مجھ سے میرا صاحبان چھین لیا ہے۔ وہ کمبل جو میرے لیے ایک بزرگ کا عطیہ تھا، مجھ سے واپس مانگا گیا تھا۔ صاف کہا گیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوا تھا اس میں میری غلطی نمایاں تھی، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اس غلطی کو تسلیم کر کے کیا ایک بار پھر موت کی آرزو کرنے لگوں، یا زندگی کی جانب رخ کیے رہوں؟ جیسا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، گزاروں، اسی میں گزاروں۔ زندگی کتنی قیمتی شے ہے، کوئی جینے والوں سے پوچھے جو کسی بھی طور مرنا نہیں چاہتے۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، بے شمار بار دل اس دنیا سے اکتایا، اپنے آپ سے اکتایا، لیکن جب موت کو گلے لگانے کی آرزو کروں گا تو نہ جانے کیا احساس ہوگا دل میں۔ کافی دیر تک میں اسی طرح اس پراسرار کمرے میں کھڑا سوچوں میں گم رہا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ کم از کم یہاں کا تھوڑا سا جائزہ اور لے لوں، اور اس کے بعد اس گھر سے باہر نکل جاؤں جہاں میں صرف ایک دھوکے کے تعاقب میں آیا تھا۔ سامنے ہی جو کمرہ نظر آ رہا تھا، اس کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ میں اس دروازے کے زنگ کو دیکھ رہا تھا، صاف محسوس کر رہا تھا کہ اسے مدت سے نہیں کھولا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسری طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، کیونکہ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں واپس پلٹا، ایک شمع ہاتھ میں اٹھائی اور دوبارہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ ایک لمحے میں دروازہ کھل گیا۔ شمع کی روشنی میں مجھے ایک اور بڑا بوسیدہ کمرہ نظر آیا۔ یہاں بھی فرش بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر صدیوں سے انسانی قدموں کا گزرنا ہوا ہو۔ دیواریں پلاسٹر کے بغیر تھیں اور ان سے ٹوٹی پھوٹی اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ ایک سمت ایک زینہ سا بنا ہوا تھا جو اوپر جا کر چھت میں گم ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ ابھی میں یہاں کھڑا ہوا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً ہی مجھے اوپر قدموں کی سی آہٹ سنائی دی اور میرا دل دہشت سے اچھل پڑا۔ میرے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی، مامو ریاض، مامو ریاض، کہاں ہیں آپ؟ مامو ریاض، کیا آپ یہاں اس گھر میں موجود ہیں؟ اپنی آواز کے کھوکھلے پن کا خود بھی احساس ہو رہا تھا۔ جسے پکار رہا تھا اب اس کی موجودگی سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن کوئی اوپر ہے ضرور۔ یہ مکان خالی نہیں ہے، یہاں یقینی طور پر زندگی ہے۔ کوئی نظر تو آئے، کوئی دکھائی تو دے، اس سے پوچھوں کہ مجھے اس طرح خانے میں لانے کا مقصد کیا ہے، آخر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بس دماغ پر ایک دھن سی طاری ہو گئی اور میرے قدم ان سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ 11 سیڑھیاں تھیں اور اس کے بعد لکڑی کی بنی ہوئی چھت۔ اوپر پہنچا، شمع کی روشنی نے ایک اور دروازے کو اجاگر کیا، لیکن اس دروازے کی دوسری جانب روشنی تھی، یقینی طور پر وہاں کوئی موجود تھا۔ کچھ سرسراہٹوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ یہ دلچسپ بات تھی کہ یہاں کوئی دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ دروازہ بھی میرے دھکا دینے سے کھل گیا اور وہاں مجھے تیز روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی بالکل نیچے لگی ہوئی شمعوں کی جیسی روشنی تھی۔ یہاں بھی 5 شمعیں جو بہت لمبی لمبی تھی روشن تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے انہیں ابھی ابھی روشن کیا گیا ہو، کیونکہ ان کا موم پگھلا ہوا نہیں تھا۔ لیکن کمرے کے منظر میں کچھ ایسی انوکھی باتیں تھیں جنہیں دیکھ کر میرا دل اینٹھنے لگا، اعصاب میں عجیب سی کھچاوٹ پیدا ہوئی۔ سامنے ہی ایک تابوت جیسی شے رکھی ہوئی تھی اور سرسراہٹوں کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کمرہ روشن تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع پھینکی نہیں اور آہستہ آہستہ اس تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ میرے خدا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ تابوت خاص قسم کا بنا ہوا تھا، اس کے کنارے اونچے اونچے تھے اور اس کے اندر ایک لاش نظر آ رہی تھی، ایک انسانی لاش جس کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، اور یہ چہرہ مامو ریاض کا چہرہ تھا۔ ہاں، میں اس چہرے کو صاف پہچانتا تھا، مامو ریاض ہی تھے۔ لیکن جو چیز مجھے ایسی نظر آئی، جو میرے حواس کو بالکل ہی بے قابو کر رہی تھی، وہ مامو ریاض کی لاش سے چمٹی ہوئی لاتعداد پیلی پیلی مکڑیاں تھیں جو ان کے جسم پر ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں اور جگہ جگہ ان کے کھلے جسم میں اپنے پنجے جمائے ان کا خون چوس رہی تھیں۔ مامو ریاض، مامو ریاض! میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ شمع میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کھلے ہوئے تابوت میں جا گری۔ مکڑیاں ایک دم منتشر ہونے لگیں۔ ان کی تعداد بے پناہ تھی، ان کا سائز بھی مختلف تھا۔ شمع گرنے سے ان میں سے کچھ مکڑیاں جل بھی گئی تھیں، وہ ایسے انداز میں اوپر کی جانب لپکی جو بے حد لرزہ خیز تھا۔ میں بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا، لیکن پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور میں چاروں شانے چت نیچے گر گیا۔ دفعتاً ہی مجھے ایک دھماکہ سا سنائی دیا۔
اور اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ وہ دروازہ جس سے میں اندر داخل ہوا تھا زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ اگر ہوا چلتی تو شمعوں کے شعلے بھڑکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نادیدہ شیطانی قوت نے یہ دروازہ بند کیا ہے۔ میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن جسم جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ آنے واحد میں لاتعداد سفید اور پیلی مکڑیاں مجھ تک پہنچ گئیں۔ میں اپنے جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر ان کی نوکدار پیروں کی گردش محسوس کرنے لگا۔ وہ میرے جسم سے چمٹ رہی تھیں۔ جسم کے کھلے ہوئے حصوں میں باریک باریک سوئیاں سی چبھنے لگیں اور درد کی شدت سے میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اعصاب اچانک ہی قابو میں آ گئے تھے۔ میں نے جوش و وحشت میں ان مکڑیوں کو ہاتھ مار مار کر دور کرنا چاہا، مگر بے سود۔ ان کی نوکیلی ٹانگیں میری کھال میں پیوست ہو رہی تھیں اور وہ باریک باریک دانت میرے جسم میں چبھ ہو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ میری گردن تک پہنچ گئیں اور اس کے بعد انہوں نے میرے چہرے پر چڑھنے کی کوشش کی۔ ایک خوفناک دہاڑ میرے منہ سے نکلی اور میں نے ایک دم کروٹ بدل کر زمین پر ہاتھ ٹکائے اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ جسم میں انتہائی خوف کے عالم میں قوتیں بیدار ہو گئی تھیں۔ میں نے بہت زور زور سے ہاتھ اور پاؤں جھٹک جھٹک کر ان مکڑیوں کو نیچے گرایا اور اس کے بعد دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ پوری قوت سے میں نے دروازے کو پکڑ کر کھینچا اور دروازہ کھل گیا، لیکن میں باہر نکلتے نکلتے ایک بار پھر گر پڑا۔ چند مکڑیاں جو میرے لباس پر چڑھ گئی تھیں میرے ساتھ ہی باہر آ گئی تھیں۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ مکڑیوں نے میرے جسم کے کھلے حصوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور وہاں پہنچ کر مجھے کاٹنے لگی۔ میں بار بار چیخ رہا تھا اور لجبجی مکڑیوں کو چٹکیوں سے پکڑ پکڑ کر نیچے پھینک رہا تھا۔ ساتھ ہی میں انہیں پاؤں سے مسلتا بھی جا رہا تھا۔ یہ ایک بے حد گھناؤنا کام تھا، لیکن اس وقت زندگی بچانا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ مکڑیاں اپنا کام کر رہی تھیں، مگر میری کوششوں سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری مکڑی بھی میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پاتے ہی میں اس راستے کی طرف دوڑا جہاں سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ایک دروازہ کھلا نظر آیا اور میں اس میں گھس گیا، مگر وہ ایک کمرہ تھا اور اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہاں سے نکل کر ایک راہداری میں بھاگا جو آگے جا کر دوسری طرف گھوم گئی تھی، لیکن دوسری طرف مڑ ہی رہا تھا کہ سامنے بند دیوار آ گئی اور بمشکل دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر ٹکرانے سے بچا۔ وہ راستہ کہاں گیا جہاں سے اندر آیا تھا؟ کہاں گیا وہ راستہ؟ وہاں سے پلٹا اور پھر جہاں تک بھاگ سکا بھاگا، لیکن جہاں پہنچتا راستہ بند ملتا۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ایک تاریک کمرے میں داخل ہو گیا۔ گہرا گھپ اندھیرا تھا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، غالباً غسل خانہ تھا۔ میں ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک جگہ پانی کی دھار گر رہی تھی۔ پانی ہلکا گرم تھا، مگر پیاس اتنی شدت کی تھی کہ میں نے منہ کھول دیا۔ پانی کے کئی گھونٹ حلق سے اتارے، مگر یہ پانی ہلکا نمکین تھا اور اس میں پانی جیسا پتلا پن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی بو، ایک عجیب سی سڑان۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا، پانی اس میں لیا اور اسے انگلیوں سے مسل کر دیکھنے لگا۔ عجیب سی چپکن تھی اس میں، مگر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سڑان سے الٹی آ رہی تھی۔ پیٹ اور سینے پر ایک دم بڑا بھاری پن پیدا ہو گیا تھا۔ میں کراہتا ہوا وہاں سے بھی نکل آیا۔ کوئی عظیم شیطانی جال تھا جس میں بری طرح جکڑ گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کہاں جاؤں؟ کسی جگہ روشنی نظر آئی۔ اس سے پہلے یہ روشنی نہیں تھی، مگر اس طرف رخ کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر کلیجہ تھا کہ حلق کے راستے باہر نکل آنا چاہتا تھا۔ راستہ کہاں ہے؟ کوئی ہے اس منحوس گھر میں؟ ارے کوئی ہے؟ ماموں ریاض، ابو، امی، شمسا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ میری آواز گھٹ گئی، متلی آ گئی تھی اور میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ رہے تھے۔ لگ رہا تھا یہی آخری وقت ہے، مر جاؤں گا۔ پھر وہی سب کچھ۔ آگے بڑھا، رخ ایک روشنی کی طرف تھا۔ نہ جانے وہاں کیا ہے، نہ جانے وہاں کیا ہے۔ کھلا ہوا دروازہ تھا، چوکور کمرہ تھا، کھردرا فرش، دیواریں، کارنرز پر روشن شمع۔ سامنے ایک اور دروازہ بھی تھا۔ نقشہ بدل گیا تھا اس گھر کا میرے داخل ہونے کے بعد۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ روشنی میں ہاتھوں پر نظر پڑ گئی۔ ایک اور چیخ حلق سے بلند ہو گئی۔ دونوں ہاتھ سرخ ہو رہے تھے، انگلیاں ایک دوسرے سے چپک گئی تھیں۔ خون، خون، پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دھار جو نہ جانے کہاں سے گر رہی تھی، پانی کی نہیں خون کی دھار تھی۔ اور میں نے کئی گھونٹ خون پیا تھا۔
اس بار تو یوں لگا جیسے آتے حلق کے راستے باہر نکل رہی ہوں۔ بری طرح متلیاں ہو رہی تھیں اور مجھے بیٹھ جانا پڑا تھا۔ آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ حلق سے نکلنے والی آلائش نظر نہ آئے۔ سر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے نظر آنے والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بے نور سی آنکھوں سے کمرے کے ماحول کو دیکھا۔ وہی کمرہ تھا جہاں تابوت دیکھا تھا اور اس تابوت میں ماموں ریاض کی لاش نظر آئی تھی، مگر اب وہاں مکڑیاں نہیں تھیں۔ فرش صاف پڑا تھا۔ مکڑیاں یقیناً دوبارہ تابوت میں جا گھسی تھیں۔ ماموں ریاض مر گئے، میں نے دل میں سوچا۔ بے اختیار قدم آگے بڑھے، تابوت میں جھانکا، لاش موجود تھی مگر مکڑیاں موجود نہیں تھیں۔ ایک بھی مکڑی نہیں تھی، البتہ ماموں ریاض کی لاش خون سے آری تھی، بالکل زرد، بے رونق، سرد۔ تابوت میں جھانکا، دونوں ہاتھ نیچے کیے، ان کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ بالکل ہلکا جسم تھا، مگر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے ماموں ریاض نے پاؤں اٹھایا ہو۔ یہ صرف احساس نہیں تھا، ایسا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں کے سہارے وہ تابوت سے باہر نکلنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا اور پھر جلدی سے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ ماموں ریاض نہیں تھے، بلکہ اب یہ چہرہ مکروہ صورت بھوریت چرن کا چہرہ بن چکا تھا۔ 100% وہ بھوریا چرن تھا۔ اس کی شکل نامعلوم سے انداز میں کسی مکڑی کی شکل سے مشابہ تھی۔ ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح مڑے مڑے تھے۔ اسے اب میرے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اچھل کر تابوت سے باہر نکل آیا۔ کیسے ہو میاں جی؟ اس نے چہکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بھوریا چرن، میں نے آہستہ سے کہا۔ پہچان لیا نا؟ ہا ہا، چلو اچھا ہے، ہم تو سمجھے بھول گئے ہوگے ہمیں، بہت سمے بیت گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں ہے بھوریا چرن؟ سب مل جائیں گے میاں جی، سب مل جائیں گے، اب کیا رہ گیا ہے؟ مگر تم بھی دھن کے پکے نکلے۔ وہ کیسے بھوریا چرن؟ ہمارا کام ہی نہ کر کے دیا۔ اب بھی نہ کروں گا بھوریا چرن، اب بھی نہیں کروں گا۔ اب؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں، تو کیا سمجھتا ہے؟ ہار مان لی ہے میں نے تجھ سے؟ تو پاگل ہے بھوریا چرن۔ ڈوب مرو میاں جی کہیں چلو بھر پانی میں، ڈوب ہی مرو تو اچھا ہے۔ اب تم ہو کس قابل؟ ذرا اس پر بھی تو غور کرو۔ میں تو کبھی کچھ نہیں تھا بھوریا چرن، مگر تو دیکھ لے، آج تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مقصد میں تو ہم ایسے کامیاب ہوئے ہیں میاں جی کہ جانو گے تو جی خوش ہو جائے گا تمہارا۔ اچھا، کیا تو کھنڈولا بن گیا؟ ہم تو کھنڈولا نہ بنے، پر تم بھی دھرماتما نہ بن سکے۔ یہ ہے تمہارا دھرم، جیون بھر کشٹ اٹھائے، پر یہ غلطی کری اور مارے گئے۔ اس نے مسرور لہجے میں کہا اور میں سے گھورنے لگا۔ اب تم ہم میں سے ہو میاں جی، نام اور بدل لو اپنا، دھرم داس رکھ لو یا کالی چرن مسعود احمد تو نہ رہے اب تم۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا اور میں اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ اتنا عرصہ دور رہا تو دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب اس سے جان چھوٹ گئی۔ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اگر اسے پورا کر لوں تو شاید اس کرب کی زندگی سے نجات پالوں، مگر اور اب اسے برا بلا کہہ لوں تو کیا ملے گا؟ کم از کم معلومات ہی حاصل کروں۔ کچھ سمجھ میں ہی آئے۔ تم کس مقصد میں کامیاب ہوئے ہو بھوریا چرن؟ ہاں، بھاگ ہوتے ہیں منش کے، شنکھا بنے تو من میں آئے کہ کھنڈولے بنے، مگر بھاگ میں نہیں تھا۔ ملا بھی تو تم جیسا پاگل، دھرم کے پیچھے بھاگنے والا۔ ارے پاپی، تو دھرم داس بننے تو نہیں آیا تھا، ہمارے پاس برے کاموں کے لیے ہی تو آیا تھا۔ ریس کے گھوڑے، سٹے کے نمبر، دولت کے انبار، ابلاؤں کی قربت، یہی سب مانگنے آیا تھا تو ہم سے؟ ہم نے کب منع کیا تھا؟ تو ہمارا کام کر دیتا تو ہم تجھے وہ دے دیتے کہ جیون بھر مزے کرتا۔ دھرم ضرور بھرشٹ ہوتا تیرا، مگر دھرم داس تو ہی بتا، کیا تیرے ہی دھرم میں یہ سب جائز ہے؟ ریس میں دوڑے ہوئے گھوڑوں کے کھیل سے جو دولت ملتی ہے وہ نیک کمائی ہے؟ پھر تیرے من میں نیکیاں کیوں پھوٹ پڑی؟ ہمارا ستیہ ناس مار دیا تو نے، اور اس کے بعد جو کچھ تو کرتا رہا وہ مرے پر 100 درے تھے۔ طرح طرح کے لوگوں سے دہائی دی تو نے اور ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو کیا سمجھتا تھا ہم چھوڑ دیتے تجھے؟ تو تم میرے پیچھے لگے رہے، میں نے کہا۔ پہلے تو یہی سوچا تھا ہم نے کہ ایک دن راستے پر آ جائے گا، مگر اس مسلح نے کھیل بگاڑ دیا۔ کس نے؟ ارے اسی فضل نے۔ بابا فضل کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اس نے جیون دان دے کر تیری رکشا کی، نہ صرف رکشا کی بلکہ میں نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ رستے کھول دیے تیرے، تو نے جو گناہ کیے تھے اپنے دھرم کی نگاہ میں، اس نے انہیں دھونے کے لیے قربانی دے دی اور تو بچ گیا، تیری کٹھنائیاں دور ہونے لگی، مگر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ میرے حلق میں گولا سا آن پھنسا، بڑا روح فرزا انکشاف تھا۔
بابا فضل نے میری مشکلات دور کرنے کے لیے جان کا نذرانہ دیا تھا۔ اتنا بڑا ایثار کیا تھا انہوں نے، اتنا بڑا ایثار۔ بھوریا چرن میری کیفیت سے بے نیاز بولا، ہماری بھی کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، کچھ بھید بھاؤ ہوتے ہیں۔ اگر تو مہان بن جاتا، اگر تیرے ہاتھوں کا جادو والوں کو نقصان پہنچتا تو ہمارے حساب میں لکھا جاتا، ہمیں جواب دینا ہوتا اس کا، اور ہمارے درجے کم ہوتے جاتے۔ مصیبت گلے پڑ گئی تھی ہمارے تو، لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اپنا کام بھولنا پڑا، تیری طاق میں لگے رہے، تجھے دیکھتے رہے، تیرے راستے روکنا تھے ہمیں، اور ہم کامیاب ہو گئے۔ چولہے میں جا گھسی تیری مہانتا۔ وہ پھر ہنس پڑا۔ وہ کیسے بھوریا چرن؟ میں نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ بتائیں گے سسر، سب کچھ بتائیں گے۔ تجھے بھی تو کچھ دکھ ہو، تو بھی تو ہماری طرح کیل سے۔ بتاؤ بھوریا چرن۔ دیوتا بن رہے تھے، مہاپرش بن رہے تھے، سنسار کو دکھوں سے دور کرنے جا رہے تھے۔ اپنے دین دھرم کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تم جانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ ہمیں سب سے پہلے دشمنوں سے ہوشیار رہنے کی شکشا دی جاتی ہے، اس کے لیے دوسرے دھرموں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے۔ میرے دین کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ جتنا جانتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ تیرے دھرم میں ایک نکتہ ہے، سب سے بڑی چیز ایک نکتہ ہے۔ وہ کیا؟ ساری ہم سے پوچھ لے گا، کیوں بتائیں تجھے؟ اس لیے کہ تم نے میرے دین کو جاننے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں، نکتے کی بات بالکل ٹھیک کہی ہم نے۔ تیرے دھرم میں واسناؤں کی گنجائش نہیں ہے، نفس کی موت کو پہلا درجہ حاصل ہے، اور جو نفس کے جال میں پھنسا ڈوب گیا۔ تجھے ڈبونا ضروری ہو گیا تھا، ہمارے لیے دھن کے چکر سے تو نکل گیا۔ سندر ناریاں تجھے متاثر نہیں کر سکتی تھیں، اور ہمارا کام اس سمے تک نہیں بن سکتا تھا جب تک تو ایسے کسی پھیر میں نہ پڑے۔ سو ہم لگے رہے تیری طاق میں، اور موقع مل گیا ہمیں۔ بڑا دین دیال بنا ہوا تھا اور لوگوں کے بڑے کام آ رہا تھا۔ ہم نے حساب کتاب لگایا اور کام میں مصروف ہو گئے۔ باولے، وہ مٹکا جو تجھے درخت کی جڑ میں نظر آیا تھا، کسی کا دبا ہوا خزانہ نہیں تھا، وہ تو ہم نے سونے کی مہروں سے بھر کر وہاں گاڑ دیا تھا۔ سو تجھے وہ نظر آ گیا، وہیں پر ہمارا کام بن گیا۔ تو وہ نکتہ بھول بیٹھا، تجھے بتایا گیا تھا نا، یاد ہے؟ تجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلا کام انسانوں کے کام آنا ہے، دوسرا کام اپنے نفس کو مار کر اپنی منزل کی تلاش۔ اس کے بغیر مہانتا مکمل نہیں ہوئی۔ اگر تو اپنی خواہشوں کے جال میں پھنس گیا تو کچھ نہیں حاصل کر سکے گا اس سنسار میں۔ بول، یہی بتایا گیا تھا نا تجھے؟ سو یوں ہوا کہ تو نے دیکھا اس آدمی الیاس خان کو، اور تجھے یاد آ گئے اپنے ماما جی۔ ارے ہم نے سوچا کہ اس سے بڑھیا موقع ملنا تو ممکن ہی نہیں۔ ماما جی کے پھیر میں تو لمبے سے لمبے پھیر میں پڑ سکتا ہے، اور بات بن گئی بھیا ہماری۔ سونے کا وہ مٹکا تو نے الیاس خان کو دے دیا، اس لیے کہ وہ تیرے ماما جی کا پتہ تجھے بتا دے۔ بس کام تو وہیں سے ہو گیا تھا ہمارا۔ تو خود سوچ، دھرتی تو بہت بڑی ہے، نہ جانے کتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس دھرتی میں، اور سب کے سب نظر آ جاتے تیری آنکھوں میں، کیونکہ تجھے آہستہ آہستہ روشنی مل رہی تھی۔ تو بہت بڑا بن جاتا بھائی، مگر راستے روکنا ہی تھے۔ سو تو نے وہی کیا جو ہم نے چاہا، اور نکل گیا تو ان پابندیوں سے جو تجھ پر قائم کی گئی تھیں۔ بس ایک کے بعد ایک ہمارا کام بنتا رہا، اور پھر بن گئے ہم تیرے ماما جی۔ تم؟ میں خوف سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ ہاں رے، اس سمے تو یہی سب کچھ کرنا تھا۔ لگا لائے تجھے اپنے پیچھے ہم، اور سب کچھ بھول گیا تو۔ جو کچھ تجھے دیا گیا تھا اسے بھول کر تو پڑ گیا اپنے ماما جی کے پھیر میں، ماتا پتا کے جال میں، اور یہی ہم چاہتے تھے۔ اور یہ جگہ اب جہاں تو آیا ہے کہلاتی ہے بیر منڈل۔ یہاں سارے کے سارے ہمارے بیر رہتے ہیں۔ وہ مکڑیاں جو تیرے ماما جی کی لاش سے چمٹی ہوئی تھیں، تیرا کیا خیال ہے، مار دی تو نے؟ ارے جا باولے، بیر کہیں مرتے ہیں؟ وہ تو اپنا کام کر رہے تھے ہمارے کہنے سے، اور پھر ہم نے وہ خون تیرے شریر میں اتار دیا جو ہم نے 7 پورن ماشیاں منتر پڑھ پڑھ کر تیار کیا تھا۔ 17 آدمیوں کا خون جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور جن پر 7 پورن ماشیاں منتر پڑھے تھے ہم نے۔ کالے جادو کا وہ سب سے بڑا منتر، جس سے بڑا منتر اور کوئی نہیں ہوتا، اور جو ایک شنکھا کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ بس وہ خون پانی سمجھ کر پی لیا تو نے، اور تیرے اندر سے سب کچھ صاف ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے اب تیرے پاس، سمجھا تو؟ ایک کورے مٹکے کی طرح ہے جو اندر سے خالی ہے اور کورا ہے۔ یقین نہ آئے تو آزما لے اپنی کسی بھی بات کو۔ ارے پاگل، تیری ساری تپسیا ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اس طرح کم از کم ہمارا ایک کام تو بنا، ایک کام سے تو فارغ ہوئے ہم۔ نہ تو اپنے دھرم کا رہا اور نہ اس سنسار کا۔ اب جا بھاڑ جھونک چولہے میں، ہمارا کام کر دیتا تو بہت کچھ مل جاتا۔
نہیں کیا تو ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ ہم شنکا تو ہے نا، مگر تو کیا ہے، تو کیا رہ گیا؟ اب اگر کہے تو کتا بنا کر نکال دے تجھے یہاں سے۔ بول کیا کریں تیرے ساتھ؟ میں بھوریا چرن کو دیکھتا رہا، جو کچھ اس نے بتایا تھا دل میں اتر رہا تھا۔ کم وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، نہ جانے کیا کیا جتن کیے اس نے اپنے کام کے لیے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کا کہنا بالکل درست تھا۔ ایک نکتہ، صرف ایک نکتہ ہی تو اصل حیات ہے۔ بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے ولی، درویش، قلندر اپنے آپ کو تیاگ کر کچھ حاصل کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کے آگے سر جھکا دیا، اپنی محبتوں کے ہاتھوں دیوانے ہو گئے، تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ عام انسان بھی تو یہی سب کچھ کرتا ہے۔ میرا تو آزمائشی دور تھا اور میں اس امتحان میں نامکمل رہ گیا۔ میں نے وہ نعمتیں ٹھکرا دی جو مجھے دی گئی تھی۔ اتنی ساری نعمتیں دے کر صرف ایک ہدایت دی گئی تھی کہ مجھے اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنوں، وہ نہ مانگوں جن کا دینا ابھی آسمانوں میں منظور نہیں ہوا ہے۔ لیکن کر ڈالا میں نے وہ سب کچھ، مامور اعز کے چکر میں پڑ کر۔ وہ کمبل بھی وہیں چھوڑ آیا جس نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا تھا، جس نے میرے دل و دماغ کو منور کر دیا تھا۔ بھوریا چرن قہقہے لگانے لگا، پھر بولا، اور اب جا مر اس سنسار میں، جا دیکھوں آگے تو کیا کرتا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں تجھے پاپی، ہتھیارے، تو نے میرے راستے روکے ہیں، میں سنسار کے سارے راستے تجھ پر بند کر دوں گا۔ چل بھاگ رہی یہاں سے، اب تو مٹی کا ڈھیر ہے، میرے لیے کچھ نہیں رہا۔ میں گردن جھکائے وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ اندر سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ در حقیقت خالی ہو چکا ہوں اور اب کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ایک بار پھر یہ دنیا میرے لیے امتحان گاہ بن گئی تھی اور اس بار میں نے خود کو اس امتحان میں ڈالا تھا۔ بلا شبہ یہی ہوا تھا میرے ساتھ، یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منصب گنوا دیے تھے۔ یہ میرا گناہ تھا، صرف میرا گناہ، اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ مجھے تو جگہ جگہ سمجھایا گیا تھا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلے پھل چکھوں پھر کھانے کو ملے گا۔ بھوریا چرن نے بالکل درست کہا تھا، ہمارا مذہب سچا ہے، انہیں چھوٹ ہے جو کچھ نہیں جانتے، لیکن جو واقف ہوں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا مگر میں نے اپنی خواہشوں کو اول قرار دیا۔ اس بار سارے راستے کھلے ہوئے تھے، میں باہر نکل آیا۔ گہری رات چھا چکی تھی، نہ جانے کیا بج گیا تھا۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، جگہ جگہ درخت بکھرے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھتا رہا، کچھ سوچے بغیر۔ اب تو کچھ سوچنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ کچھ فاصلے پر شور ابھر رہا تھا، آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی، مگر احساس کچھ نہیں تھا۔ تھک گیا تو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، وہیں سو گیا۔ خوب گہری نیند آ گئی تھی۔ صبح کو اس وقت جاگا جب کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی۔ اس آواز نے اعضاء میں تھرتھری سی پیدا کر دی۔ بے اختیار اٹھ گیا، دماغ کھویا کھویا سا تھا۔ دل کچھ چاہ رہا تھا، اعضاء کچھ طلب کر رہے تھے، مگر کیا، یاد نہیں آ رہا تھا۔ کھڑا ہو گیا، اسی جگہ کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ نیت کے انداز میں بند گئے۔ مگر اب کیا کروں، اب کیا کروں، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہت کوشش کی مگر سب کچھ بھول گیا تھا۔ جھکا، پھر گھٹنوں کے بل سجدے میں گر پڑا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، بلک بلک کر رونے لگا۔ بھول جانے کا غم تھا، یاد کرنا چاہ رہا تھا مگر یادداشت ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ سارے آنسو بہہ گئے، آنکھیں خشک ہو گئیں تو اٹھ کھڑا ہوا۔ کانوں میں ایک آواز ابھری، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ میری عمر ہی کیا ہے، چند لمحے میری بخشش کا ذریعہ تو نہیں بن سکیں گے، مگر یہ زندگی جو ایک طویل سزا ہے، یہ تو میرے لیے مزید گناہوں کا باعث بن جائے گی۔ مزید گناہ نہیں، اور گناہ نہیں، اور گناہ نہیں۔ اس سزا کو ختم ہو جانا چاہیے۔ برائی میرے لیے نہیں ہے، میں برائی کے قابل نہیں ہوں، اور گناہ کرنے کے لیے مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ مر جانا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے، ہاں مجھے مر جانا چاہیے۔ میں نے وحشت ناک نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پھر میری سماعت نے مجھے اس شور کی طرف متوجہ کیا جو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میرے قدم تیز و تند دریا کی طرف بڑھ گئے، میں بے خودی کے عالم میں اس طرف چل پڑا۔ وسیع و عریض چوڑا پاٹ میرے سامنے آیا تھا، پانی برق رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہا تھا، مٹیالی لہریں جھاگ اڑا رہی تھیں۔ میں دریا میں اتر گیا، آگے اور آگے اور آگے۔ پھر پانی نے میرا وزن سنبھال لیا، ایسی پٹخنی لگائی کہ سر نیچے اور پاؤں اوپر ہو گئے، دوسری پٹخنی، اور اس کے بعد تاریکی، گہری اور پرسکون تاریکی، پھر روشنی، دھندلی روشنی، پھر ایک آواز، ہل رہا ہے کاکا، ہل رہا ہے، کرہ بھی رہا ہے، ماتھو، ارے دیکھ بٹو،
ओ का होश आए रे। आत रहे काका, अब वो आत रहे। अब का करत है जानकी? आंखें पटपटा रहा है। हैं? अब आए ससुरवा को होश। अरे जानकी, दूध गर्म कर लई का? हाँ काका, हंडिया चूल्हे पर रखी है। भर दो कटोरे माँ, वेद जी कह गए थे, जल्दी जा। जी सारी बातें सुन रहा था, होश में था, सोच रहा था कि अब कहाँ हूँ। ये भी याद आ गया कि दरिया में कूदकर जान देना चाहिए थी। ये भी समझ में आ गया था कि मौत ने कबूल नहीं किया था। ये भी याद था कि मसूद अहमद नाम है और भूरिया चरण भी याद था। कहाँ हो साई काका? एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ना आई, जानकी ही बोलत रही, दूसरी आवाज ने कहा और मैंने आंखें खोल दी। इतनी देर में एक लड़की बड़ा सा कटोरा लिए अंदर दाखिल हो गई जिससे भाप उठ रही थी। नौजवान मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, जाओ काका, दूध की खुशबू पड़ते ही होश आ गई अंजाई को। चल बबुआ, दूध पी ले। इसने सहारे से मुझे उठाते हुए कहा। सख्त भूखा था। लड़की ने कटोरा मेरे हाथ में देते हुए अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा गर्म कटोरे के नीचे रख दिया। बाकी ओढ़नी इसके शानों पर थी और इसे नीचे इस तरह झुकना पड़ा था कि इसका चेहरा ऐन मेरे सामने आ गया था। दूध का घूंट लेते हुए मैंने इसे देखा। सांवला सलोना चेहरा, सादा से नकूश, 19-20 साल की उम्र, जवानी की तमाज़त से तपते हुए सांस, काजल भरी आंखों में दौड़ती जिंदगी। मुझे अपनी तरफ देखते पाकर आंखें झुकी, चेहरे का रंग बदला, फिर आंखें उठी, कड़े अंदाज में मुझे देखा, परखा और फिर झुक गई। होंठ आहिस्ता से कपकपाए जैसे उन्होंने कुछ कहा हो, मगर बे आवाज। मैं कुछ बदहवास हो गया, मगर गर्म दूध के 2 बड़े घूंटों ने संभाल लिया। आंतें तक जल गई थीं। दूध पीवत है ना? काका फिर बोला। हरे सब डकोस गई ससुर, नौजवान ने हंसते हुए कहा। लड़की ने जल्दी से कटोरा मेरे हाथ से लेकर अपनी ओढ़नी संभाल ली और फिर कटोरा लिए बाहर निकल गई। मेरी नजरों ने इसका ताक़ुब किया था। बहुत सी लड़कियां देखी थीं। शकुंता ने मुझसे इज़हारे इश्क किया था। शकुंता मेरी दीवानी थी। ये लड़की इनके मुकाबले में कुछ नहीं थी, मगर न जाने दिल इसकी तरफ क्यों माइल हो रहा था। वो बाहर निकल गई तो इस जगह का जायजा लिया। कच्ची मिट्टी की दीवारों से बना कमरा था। छत फूस के छप्पर से बनी हुई थी। 3 चारपाइयां कुल कायनात थीं, जिनमें एक पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। वो गालिबन अंधा था, यही एहसास हुआ था। हाँ भाई टेसूराम, अब बोलो, जमनामा का कर रहे थे? नौजवान ने मुझे देखते हुए कहा। जमना में? अरे तो और का अंदर महाराज के रथमा सैर कर रहे थे? नहीं, बस किनारे पर था, पाँव फिसल गया। भले फिसले बबुआ, और हम ना निकालते तो मर जाता, मैंने कहा, और एक बेकस मुस्कुराहट मेरे होठों पर फैल गई। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। लियो काका, बबुआ मरण लिए गिरे थे जमना में। काहे बिट्टो, जीवन भारी हो गया क्या? हाँ चाचा, दुखी लागो हो। अरे ना थोरे, मेहमान बना लो अपना, इसे जी बहल जाए तो जान देना। अरे ई, कहाँ जाए रहे अब काका? हम मेहनत करी है इस पर, ऐसे काहे जाने देंगे ससुरवा? बस ठीक है, बूढ़े ने कहा। धोबियों की आबादी थी, जमुना घाट पर आबाद थी। बस्ती का नाम था पूरिया। कोई 100 घर थे पूरी आबादी में। बूढ़े शख्स का नाम राघु था, बेटे का नाम नाथू और लड़की का नाम जानकी। नाथू घाट पर छींटो राम कर रहा था। मैं बहता हुआ इसके सामने से गुजरा और इसने मुझे निकाल लिया। जानकी की निगरानी में पीठ पर लाद कर मुझे अपनी झोपड़ी में ले आया। कुछ फासले पर एक बड़ा शहर था, जहां से ये लोग बैलगाड़ियों पर घरों के कपड़े धोने लाते थे और फिर वक्त पर इन्हें इनके मालिकों के पास पहुंचा दिया करते थे। सादा सी जिंदगी, रूखा सूखा मिला, खा लिया और खुश। सादगी की हद ये थी कि मुझसे मेरा नाम तक ना पूछा, और नाथू ने मुझे टेसवा कहा तो सब इस नाम से पुकारने लगे। ये बस्ती बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। मैं यहाँ पड़ा रहा, कहाँ जाता, क्या तलब करता, जो मांगा वो गुनाह बन गया। और अब ये सोचा था कि कुछ नहीं मांगूंगा, जो मिलेगा कबूल कर लूंगा, भूल जाऊंगा सबको। कोई फायदा नहीं किसी को याद करने से, वो भी मुझे भूल गए होंगे, सब्र कर लिया होगा मुझे। अल्लाह करे महमूद अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए, खुदा करे इसका माँ बाप से राब्ता हो जाए, खुदा करे मेरी बहन शमसा अपना मुस्तकबिल पाले। मैं तो इनका कातिल था, अब क्या करूंगा इनके पास जाकर? जो छिन गया था वो नहीं मिला था। आह, जब भी वक्त मिलता, जब दूसरों की नजरों से महफूज होता, क़िबला रू खड़ा हो जाता, हाथ बांध लेता, फिर सजदे में चला जाता, लेकिन जो छिन गया था याद ना आता। ऐसे लम्हों में जहन सो जाता था। राघु बाबा,
میں کپڑے دھوؤں گا۔ کاہے بٹو؟ اسی بستی میں رہوں گا میں۔ رہو بٹو، تمہارا کھاتا رہوں، سو کا ہے۔ ٹھیک تو کہے ہے کاکا، دئی مٹی ہو جائے گی، کام کرنے دے اسے، ناتھو نے کہا، اور وہ میرا استاد بن گیا۔ میں اس کے ساتھ کپڑے دھونے لگا۔ اس کا کام بڑھ گیا تھا۔ ایک دن جانکی نے شرماتے ہوئے کہا، کچھ معلوم ہے تجھے ٹیسوا؟ کیا؟ کاکا اور بھیا ہمارے بیاہ کی بات کر رہے تھے۔ کاکا کہہ رہا تھا کہ چھورا بڑھیا ہے، کام بھی کرے ہے، جانکی کے ساتھ پھیرے کرا دیں، اس کے چوکھا رہے گا۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ میں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جانکی مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کے قربت سے ایک نشہ سا چھایا رہتا تھا مجھ پر۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے چاہتی تھی، جس کا صاف اظہار ہو رہا تھا، مگر وہ میری ہم مذہب نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، مجھے اپنا نام یاد تھا، اپنا مذہب یاد تھا، اور مجھے اس سے محبت تھی۔ جو کچھ مجھ سے چھن گیا تھا وہ میری بدقسمتی تھی، لیکن باقی سب کیا خود کو بھول جاؤں؟ کیا؟ جانکی نے کہا۔ کیا سوچنے لگے؟ کچھ نہیں جانکی، اپنے یاد آ رہے ہوں گے۔ ہاں، سب کچھ بھلا دوں گی تجھے، سب کچھ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں بہت بے چین ہو گیا تھا۔ اس رات میں بہت بےکل تھا۔ ساری رات بےکلی میں گزری۔ صبح کو اٹھا، دل کی بے چینی کسی طرح دور نہیں ہو رہی تھی۔ ایک گوشہ تلاش کیا اور بے کسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ باندھ لیے، پھر سجدے میں گر گیا۔ بہت دیر گزر گئی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اٹھا تو ناتھو پر نظر پڑی۔ وہ اچھمبے سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، کیا تو مسلمان ہے؟ پورا وجود مجسم آواز بن گیا، رواں رواں پکارنے لگا، ہاں ہاں ہاں۔ اور یہ کہتے ہوئے جو سکون اٹھا، اس کی قیمت کائنات کے سارے خزانے میں نہیں تھی۔ یہ الفاظ میری گمشدہ بینائی تھے۔ مسلمان ہے تو؟ ناتھو نے اس بار کڑک کر پوچھا۔ ہاں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے عجیب سی کیفیت میں کہا۔ ہم کا دھوکہ کاہے دیت رہے؟ ہمارے سامنے ٹیسو کاہے بنا رہے؟ نہیں ناتھو، نہیں، میں کچھ نہیں بنا، میں تو مصیبت کا مارا ہوں ناتھو۔ میں نے تو ہماری بہنیاں سے بیاہ کرنے لگا تھا۔ ارے ہم سب کی آنکھن میں دھول جھونک رہی ہے۔ ناتھو، تم لوگوں نے جمنا سے مجھے اس وقت نکالا جب میں بے ہوش تھا۔ میں تو خود اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے دریا میں گرا تھا۔ میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے ناتھو، تم جانتے ہو کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ کل جانکی نے مجھے بتایا کہ تم لوگ ایسا سوچ رہے ہو۔ میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو میں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ اگر میں تمہیں حقیقت نہ بتاتا تو کم از کم یہاں سے چلا جاتا اور جانکی سے بیاہ نہ کرتا۔ کبھی نہیں ناتھو، کبھی نہیں۔ ناتھو میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ ان سچائیوں پر غور کر رہا تھا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بڑی بکت بات ہو گئی ری ٹسوا۔ جانکی تیرے سپنے دیکھن لاگی رہے۔ اس نے اپنی سکھیاں کو بتا دیا ہے۔ اب بات برادری میں نکل گئی ہے۔ تو ہم پر کرپا کر بیرا، کرپا کر ہم پر۔ تو یہاں سے چلا جا، چپ چاپ چلا جا۔ سب سوچیں گے کہ تے بھاگ گیا۔ ہم کہہ دئی ہے کہ تے ہمارے روپے لے کر بھاگ گیا۔ ہماری عزت بچی جئی ہے۔ لوگ تو کا برا بلا کہہ کر خاموش ہو جئی ہے۔ تیرا کچھ نہ بگڑے گا، ہماری بات مان لے، ہماری عزت بچا لے بیرا۔ ناتھو نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں ناتھو، میرے بھائی، تیری عزت مجھے زندگی سے زیادہ پیاری ہے۔ ابھی چلا جاتا ہوں میں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ الگ کیے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ میں نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ بستی بہت چھوٹی تھی۔ میں آخری مکان سے بھی گزر گیا۔ آگے کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں نے رفتار تیز رکھی تھی، کسی رخ کا تعین نہیں کیا تھا۔ کدھر کرتا، کہاں جاتا، بس چل پڑا تھا۔ ناتھو اور دوسرے دھوبی کسی بستی کا ذکر کرتے رہے تھے، کہتے تھے کہ وہ شہر ہے جہاں سے وہ کپڑے لاتے ہیں اور دھو کر ان کے مالکوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا تھا، ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ چلتا رہا۔ اس وقت تک ناتھو رام کی عزت پیش نگاہ تھی اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ اب ویران جنگلوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ درخت نظر آ رہے تھے، پرندے پرواز کر رہے تھے، آسمان شفاف تھا، دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ جب پیروں نے جواب دے دیا تو ایک درخت کے نیچے پناہ لی اور زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ نیند تو نہیں آئی تھی، البتہ نقاہت نے غنودگی طاری کر دی تھی۔ بدن کو سکون ملا۔
پچھلے کچھ دن آرام سے گزرے تھے، اس لیے برداشت کی قوت میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ سورج ڈھلے اٹھا اور پھر چل پڑا۔ شام جھلک آئی اور پھر میں نے سیاہ رنگ کی ایک عمارت دیکھی، ٹوٹی دیواریں، بکھری ہوئی زمینوں کے ڈھیر، ایک بڑا سا گنبد۔ قدم اسی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ کوئی قدیم مسجد تھی، سیڑھیاں تک سلامت نہیں تھیں۔ بڑا سا صحن تھا جو میری طرح ادھڑا ہوا تھا، چاروں طرف پتے بکھرے ہوئے تھے۔ دل میں عقیدت کا ایک جذبہ ابھر آیا، پیار ابھر آیا۔ یہ سب مجھ سے روٹھے ہوئے تھے، گنہگار تو تھا میں، لیکن مجھے پیار تھا۔ اس احساس سے پیار تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے یہ صحن صاف کرتا۔ قمیض اتاری اور صحن کی صفائی میں مصروف ہو گیا۔ وسیع و عریض صحن کو صاف کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ رات ہو گئی۔ سوکھے پتے سمیٹ کر میں نے مسجد کے پچھلے حصے میں پھینکے اور وہاں ایسے پتوں کے انبار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یوں لگا جیسے کوئی باقاعدگی سے صحن صاف کر کے پتے یہاں پھینکتا ہو۔ نہ جانے کون، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، زیادہ غور بھی نہیں کیا۔ اب کوئی کام نہیں تھا، سیڑھیوں کے پاس آ کر ایک جگہ صاف کی اور لیٹ گیا۔ بھوک لگ رہی تھی، دن بھر پیاس کی شدت بھی رہی تھی، کہیں سے پانی بھی نہیں پیا تھا۔ بس چلتا رہا اور یہاں آ کر اس مسجد کے پاس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ بھوک پیاس بے شک تھی، لیکن اسے رفع کرنے کا کوئی ذریعہ سامنے نہیں آیا تھا۔ لیٹے لیٹے ایک بار پھر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور شاید سو گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، عالم ہوش میں نہیں تھا کہ دفعتاً کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ شاید ان آہٹوں سے نہیں جاگا تھا، بلکہ کسی نے پاؤں پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ چوک پڑا، ادھر ادھر دیکھا، 3-4 آدمی نزدیک کھڑے ہوئے تھے۔ چاند نکلا ہوا تھا اور مسجد کا پورا ماحول روشن تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے میاں صاحب، یہاں کیوں سو رہے ہو؟ راستہ ہے، گزرگاہ ہے۔ میں ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ اس ویرانے میں اس وقت مسجد میں آنے والے کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے مجھے جگایا تھا وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ سفید لباس میں ملبوس پاکیزہ نورانی چہرے والے بزرگ، نوجوان اور چھوٹی عمر کے لوگ جوق در جوق مسجد کی جانب آ رہے تھے اور اندر مسجد میں بڑا اہتمام تھا۔ میں پرشوق انداز میں آگے بڑھ گیا۔ اس وقت یہ اجتماع کیوں ہوا ہے؟ یہ تجسس میرے دل میں جاگ اٹھا تھا۔ لوگ صفے بنا کر بیٹھے تھے، میں بھی ایک سمت بیٹھ گیا۔ سامنے ہی ایک منبر لگایا گیا تھا جو پہلے یہاں موجود نہیں تھا، غالباً یہاں آنے والے اپنے ساتھ لائے تھے۔ میں نے قریب کھڑے ہوئے ایک نوجوان آدمی سے جس کی داڑھی سیاہ تھی اور رنگ سفید تھا مدھم لہجے میں پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، درس؟ کیا تم درس میں شرکت کے لیے نہیں آئے؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ پھر میں نے اس معمر شخص کو دیکھا، ٹخنوں تک چغا پہنا ہوا تھا، سر پر سفید عمامہ تھا، براق سفید داڑھی جو سینے تک لٹکی ہوئی تھی بھویں تک سفید تھیں۔ وہ منبر کی طرف بڑھے اور پھر منبر پر جا بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں موجود تمام لوگوں کو سلام کیا۔ سب نے بلند آواز سے جواب دیا اور معمر بزرگ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تو مسجد پوری بھری ہوئی ہے، سبھی آ گئے ہیں۔ جی امام صاحب، آج ایک عجیب واقعہ بھی ہوا ہے، ایک شخص نے کہا۔ کیا؟ ہمارے آنے سے پہلے ہی کسی نے مسجد کا صحن صاف کر دیا ہے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو صحن صاف ملا تھا۔ ہوگا کوئی بندہ خدا، خدا کے بندے کہاں موجود نہیں ہوتے۔ ایک اجنبی شخص کو ہم نے سیڑھیوں کے پاس پڑے پایا، سو رہا تھا، غالباً اسی شخص نے صحن صاف کیا ہوگا۔ کہاں ہے وہ؟ جن بزرگ کو امام صاحب کہہ کر پکارا گیا تھا انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کسی کے بتائے بغیر ان کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان آنکھوں سے روشنی کی ایک لکیر نکل کر آگے بڑھی اور مجھ تک پہنچ گئی۔ اس روشنی نے میرا احاطہ کر لیا تھا اور اس کے بعد مجھے امام صاحب کی گونجدار آواز سنائی دی تھی۔